الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حق المبين حسن الجبارين مولد الحاربين رب اشرح لي صدري ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين سيدنا المعيد بشيرنا المشدد نبينا المجدد نحونا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله من أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل سيما وغير الله في الأرضين لعن الله لا أعلم بشرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صاحب دعوة النبوية والصدق الحيوية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الغازية والحجج الرغبية والجود التنقلية والنقابة الناقبية والحيبة الأسفلية القائمين بالأقام اللهم صل على محمد وآل محمد وجل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حاضرین نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز مائیں اور بہنیں، قرآن مجید کی دو آیتیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے جو دعوے محبت کرتے رہے، جو یہ کہتے کہ پروردگار ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، فتبعونی، ان سے کہہ دو کہ میرے حبیب وہ تیری اطاعت کرے. یحببکم اللہ، اگر وہ تیری اطاعت کرے گے تو پروردگار کہتا ہے کہ میرے حبیب میں بھی ان سے محبت کروں گا. یعنی خدا کی محبت بغیر رسول کی اطاعت کے ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی. خدا نے قرآن میں کہہ دیا کہ فتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو پروردگار عالم بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہ صرف یہ کہ خدا تم سے محبت کرے گا، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. شرط یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، تمہیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. جہاں پہ رسول کی اطاعت کا خدا نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے میری عزیز مائیں بہنیں، وہیں پہ
اللہ کے رسول کہ سورہ نجم میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ کچھ نہیں بولتے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ جب کفار قریش آئے تھے، عرب آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم جاہل تھے، آپ نے ہمیں علم دیا، ہم حیوان تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، اب اجر رسالت دے دیجیے۔ سورہ شورا کی یہ آیت نازل ہوئی، میرے حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں چاہیے علاوہ یہ کہ میری اہل بیت سے تم مودت کرو، میری اہل بیت سے تم محبت رکھو۔ میری عزیز ماں بہنیں، جہاں پہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت کے طور پہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا گیا، وہی محب اہل بیت کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب محب اہل بیت محشر کے میدان میں آئے گا تو پروردگار عالم محب اہل بیت کو، اور یہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے جو امام منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جسے منتخب کیا گیا، جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے 12 اماموں کی امام کی محبت جو اپنے دل میں رکھے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں جو میری اہل بیت کو منصوص من اللہ سمجھ کے محبت کرے گا، ایسا محب اور موالی اہل بیت جب محشر کے میدان میں آئے گا پروردگار عالم اس سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ اے محب اہل بیت، دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائی تیرے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت تیرے لیے ہے، اس لیے کہ محب اہل بیت میں 20 خصال پائے جاتے ہیں۔ محب اہل بیت بن جانا زبانی دعویٰ کر لینا آسان ہے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 20 کوالٹیز پائی جاتی ہے، 20 اوصاف پائے جاتے ہیں، جس میں سے 10 صفتیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور 10 صفتیں آخرت میں پائی جاتی ہے۔ محب اہل بیت دنیا میں کیسا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارا موضوع ہے دنیا میں محب اہل بیت کی نشانیاں، دنیا میں محب اہل بیت کی کوالٹیز۔ ہم اگر اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت میں سب سے پہلی جو نشانی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الزہد فی الدنیا، وہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے۔ دوسری کوالٹی، دوسری صفت محب اہل بیت کی الحرص علی عمل صالح، وہ نیک عمل کرنے میں لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، وہ نیک عمل سے کبھی مطمئن نہیں ہو جاتا کہ بس میں نے 50 سال نماز شب پڑھ لی، میں نے 60 سال اتنی عبادتیں کر لی۔ وہ اپنی عبادتوں سے حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ الحرص علی عمل صالح، ہر نیک عمل کے لیے وہ حریص ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں محب اہل بیت کے اندر جو تیسری صفت پائی جاتی ہے، تیسری کوالٹی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الورع فی الدین، وہ دین کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے اپنے دین کا سودا نہیں کرتا ہے، وہ دنیا کو قربان کر دیتا ہے لیکن دین کو کبھی بھی قربان نہیں کرتا ہے۔ وہ دین کے معاملے میں بہت ہی حساس ہوتا ہے، تقوی سے بلند منزل ورع کی، وہ پرہیزگاری میں ورع کی منزل پہ ہوتا ہے، تقوی سے بھی بلند منزل پہ ہوتا ہے۔ الورع فی الدین، دین کے معاملے میں وہ ورع پسند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت قیام اللیل ہوتا ہے، رات کو قیام کرنے والا ہوتا ہے، یہ پوری پوری رات سو کے گزارنے والا نہیں ہوتا ہے۔ محب اہل بیت رات کا ایک حصہ جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والا ہوتا ہے۔ 19ویں ماہ رمضان جب مولا کے سر میں ضرورت لگی تو مولا نے کہا تھا معبود تو گواہ ہے اس بات کا کہ علی کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جب دن کا اجالا مجھے سوتے ہوئے دیکھ لے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں آئی۔ پروردگار تو گواہ ہے اس بات کا کہ جب بھی دن کا اجالا نکلا ہے اس نے علی کو مصلی عبادت کر دیکھا ہے،
ہم جس علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم جس مولا کے ماننے والے ہیں، امام نے ہم سے پوری رات نہیں مانگی، کہتے ہیں رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم مخصوص کریں۔ محب اہل بیت قیام اللیل ہوتے ہیں، یہ پوری رات سو کے گزارنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آئیے عزیزو، آج 5ویں صفت محب اہل بیت کی۔ محب اہل بیت میں 5ویں کوالٹی کون سی پائی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محب اہل بیت میں جو 5ویں صفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ والرغبت علی العبادت، وہ اپنی عبادت کی طرف رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، وہ عبادت کی طرف گرتا اور شوق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بوجھ سمجھ کے عبادت کو انجام دے دیا، عبادت واجب ہے اس لیے انجام دے دیا، وہ شوق کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں عبادت کی طرف، نہ یہ کہ ملل کا احساس کرتے ہیں، سستی کا احساس کرتے ہیں، تھکے سستی کے ساتھ اتنے زیادہ بوجھ کا احساس کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، یہ دنیاوی کاموں میں چاہے کتنے تھکے ہوئے ہیں، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو رغبت رکھتے ہیں عبادت کی طرف۔ اور عبادت کے لیے دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک صفت آ گئی کہ یہ نیک کام کی طرف، نیک کام جو عمل صالح ہے، عمل صالح کے لیے صرف حریص نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے، لالچ کرنا الگ چیز ہے، رغبت کرنا الگ چیز ہے۔ اس لیے بعض وقت انسان لمبے رکوع سجدے کرتا ہے، لمبی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن دل اس کا نماز میں نہیں ہوتا ہے، دل اس کا مصلی پر نہیں ہوتا۔ ہم خود احساس کرتے، اس بات کو ہم خود محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑی دعا لے کے بیٹھ گئے، اب 2-3 صفحے تو پڑھ لیے، اب پلٹ کے دیکھ رہے کتنے صفحے باقی ہے، اب کتنی دعا ختم ہونے کی باقی ہے۔ دیکھیے شوق کے ساتھ عبادت کرنا، خدا ہمارے جسموں کی تھکاوٹ کو نہیں دیکھتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں اللہ کے رسول کہتے ہیں خدا تمہارے جسم کی ایکسرسائز یا کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کس طرف راغب ہے، آیا تمہارے دل اللہ کی عبادت کی طرف رغبت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا جب رغبت رکھو تو عبادت کرو۔ جب دل تمہارا اکتا جائے عبادت سے، رغبت نہ ہو تمہاری، مصلی کو چھوڑ دو، 5-7 منٹ کے لیے مصلی کو چھوڑ دو، کوشش کرو رغبت آ جائے تمہارے اندر۔ تاکہ زیارت سید الشہداء کے لیے بھی یہ کہا گیا، آگاہ بہجت سے در محضر بہجت جب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آقا جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں، اذن دخول یعنی کیا؟ اجازت، جو صاحب خانہ ہوتے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس سے اجازت مانگی جاتی ہے، کیا میں آپ کے گھر میں آ جاؤں؟ امام رضا کی زیارت میں اذن دخول ہے، ہر معصوم کی زیارت میں اذن دخول۔ کہاں اذن دخول تو ہم پڑھتے ہیں، آگاہ بہجت سے پوچھا پتہ کیسے چلے کہ امام نے اجازت دے دی؟ گھر کے دروازے پر جا کے ہم دستک دیتے، گھر والا گھر کے دروازے کو کھول کے کہتا ہے آ جاؤ، تبھی تو ہم گھر میں جاتے ہیں۔ آگاہ اذن دخول تو پڑھتے، پتہ کیسے چلے امام نے اذن دے دیا؟ آگاہ بہجت نے جواب دیا، آگاہ بہجت نے کہا کہ جب تم اذن دخول پڑھو، اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لو کہ امام نے تمہیں اذن دے دیا ہے۔ اگر آنسو نہ آئے تو کیا کرے؟ اذن نہیں ملا، آپ نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، دروازہ کھلا تھا، میں نے دستک دی، دروازہ کھلا تھا، میں دھکا مار کے اندر آ گئی، دروازہ کھول کے اندر آ گئی، کیا صحیح ہے؟ کسی اور کے گھر میں جانا بھی صحیح نہیں ہے، تو معصوم اماموں کے حرم میں کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ اگر رغبت نہیں ہے، دل راغب نہیں ہے امام کی زیارت کے لیے، آگا آنسو نہیں آ رہے، اس نے دخول تو پڑا، کیا کرے؟ چلے جائے حرم میں؟ کہا نہیں، پلٹ جاؤ، ہوٹل میں چلے جاؤ، مسافر خانے میں چلے جاؤ، اور کیا کریں؟ 3 دن روزے رکھو، شوق پیدا کرو، رغبت پیدا کرو۔ جب تک تمہارے اندر شوق نہ آ جائے، رغبت نہ آ جائے، عمل تمہارا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ زیارت کر کے آ گئے، کتنی زیارتیں کر لی ہم نے، نہیں، تمہارا دل راغب ہے اس بات کی طرف۔ لہذا وسائل الشیعہ میں اللہ کے رسول کہتے ہیں
خدا تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے. تمہارے دل راغب ہونے چاہیے اللہ کی عبادت کی طرف. تو میری عزیز ماں بہنیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی عمل صالح کرتا ہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ میں کسی اور کے لیے کرے. اس عبادتوں کی خدا کو ضرورت ہے. ہر عمل انسان اپنے لیے کرتا ہے. ایک مرتبہ جبرائیل جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی جبرائیل مجھے کچھ اچھی باتیں بتاؤ. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں آپ کو 5 اچھی باتیں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اچھی بات تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ انسان چاہے جتنی لمبی زندگی گزارے، جتنی بھی لمبی زندگی گزارے، ایک دن ضرور اسے موت آنی ہے. ضرور یہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا. بہت بڑے مکانات ہو، چاہے جتنی بھی سہولتیں ہیں، جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ کے اسے اپنے اصل گھر کی طرف پلٹ کے جانا ہے. چاہے جتنی لمبی زندگی گزارے، ضرور ایک دن وہ موت سے ملاقات کرے گا. یا رسول اللہ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ انسان چاہے دنیا میں جس کو بھی اپنا دوست بنائے، جس سے بھی اپنا دل لگائے، ایک دن ضرور اس سے جدا کر دیا جائے گا. چاہے اولاد سے دل لگائے، چاہے زیورات سے دل لگائے، چاہے دنیا کے مال و دولت سے دل لگائے، دنیا کے بہترین نعمتوں سے دل لگائے، ضرور ایک دن اسے جدا کر دیا جائے گا اس چیزوں سے. یا رسول اللہ تیسری اچھی بات یہ ہے کہ مومن کے لیے سب سے بہترین چیز، اللہ کے رسول سے جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ مومن کے لیے، مومن کا شرف، مومن کی سب سے بہترین چیز نماز شب کے اندر ہے. مومن کا شرف اس بات میں ہے کہ وہ نماز شب کی ادائیگی کرے. یا رسول اللہ مومن کی اصل عزت یہ ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد. مومن کی اصل عزت کون سی ہے؟ مومن کی اصل عزت یہ ہے یا رسول اللہ کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے مومن کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے. چوتھا جملہ، مومن کی اصل عزت یہ ہے. معاشرے میں کتنی عزت ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، اپنے آپ سے پوچھے گا میری عزت خدا کی نظر میں کیا ہے؟ میرے وجود سے میں کسی کو تکلیف پہنچاتی ہوں؟ جسم کے اعضاء سے، کسی بھی چیز سے، زبان سے، ہاتھوں سے. انسان مومن کی عزت یہ ہے وہ کسی دوسرے مومن کو اذیت نہ پہنچائے. اور پانچواں جملہ یا رسول اللہ انسان چاہے کوئی بھی عمل کرے لیکن ایک دن اپنے عمل سے ضرور ملاقات کرے گا. اچھا عمل کرے گا تو اچھے عمل سے ملاقات کرے گا، جزا سے ملاقات کرے گا. اگر برا کام کرے گا تو برائی سے ملاقات کرے گا. یعنی عمل انسان اپنے لیے کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتے. میری عزیز ماں رہتے ہیں، اسی لیے سورہ فصلت کی آیت نمبر 46، سورہ حامیم سجدہ کی 46 نمبر کی آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک عمل کرے گا نا اپنے نفس کے لیے کرے گا. ومن اساء علیہا، اگر کوئی برا کام کرے گا تو وہ بھی اپنے لیے کرے گا. میں کسی کو نقصان پہنچا کے سوچتی ہوں کہ اس کو نقصان پہنچ گیا، قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تیری ذات کی طرف نقصان پلٹ کے آئے گا، یا اس دنیا میں یا اس کے بعد والی دنیا میں ضرور تجھے اس عمل کا جواب دینا پڑے گا. یعنی انسان نیکی کرے، برائی کرے، جو بھی کرتا ہے کسی اور کے ساتھ، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے خود کے ساتھ کرتا ہے. اور میری عزیز ماں میں محب اہل بیت جو رغبت رکھتے ہیں عبادت کی طرف، آپ دیکھیے یہ ایک ایسی عبادت ہے فرش ازا کہ جس فرش پہ آ کے بیٹھنا الحمدللہ ہم رغبت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. صبح، دوپہر، شام، رات، جب بھی مجلس کے بارے میں سنتے ہیں، چونکہ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان القتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. امام حسین کی شہادت نے مومن کے دلوں میں ایک آگ جلا دی ہے، حرارت پیدا کرتی ہے، اور یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی.
ایک مجلس میں شرکت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اب تک ہم نے دیکھا ایک آنسو کا قطرہ کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں ایک مجلس میں شرکت کرنا، علماء بیان کرتے ہیں ایک مجلس میں جہاں پہ اہل البیت کا ذکر ہو رہا ہے، اگر کوئی انسان شرکت کرے ایک مجلس کا ثواب 2000 حج اور 2000 عمروں کے برابر ہے۔ آپ سوچئے کہاں 2000 حج ہے اور 2000 عمرے ہے۔ خانے کعبہ جانا، خانے کعبہ کا طواف کرنا، عمرے کو انجام دینا، حج کو انجام دینا، لیکن ایک مجلس میں شرکت کرنا جو اب عبداللہ حسین کے مصائب جہاں پہ پڑھے جا رہے، جہاں پہ اہل البیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ میری عزیز باتیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ یہ مجلسوں کو صرف ہم برپا نہیں کرتے، یہ مجلسیں فرش ازاں صرف ہم نہیں بچھاتے۔ آیت اللہ دستگیر شیرازی اپنی کتاب میں کئی ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو غیر مذہب کے ہیں، لیکن فرش ازاں بچھاتے ہیں، مولا کی عزاداری میں مال کو خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آیت اللہ دستگیر شیرازی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی مشرک عورت تھی جو ماتم کرتی تھی اور یا حسین کے ہاتھ کو سینے پر باندھتی تھی، چونکہ ان کے اندر رواج ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم کو جلا دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ دستگیر شیرازی لکھتے کہ پورا جسم تو جل گیا لیکن نہ ہاتھ جلا نہ سینے کا وہ حصہ جلا۔ دنیا میں عزاداران سید الشہداء کے جو مولا کی عزاداری کے لیے غم منانے کے لیے جو ہاتھ سینے پر ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، اگر دنیا کی آگ اسے نہ جلا سکے تو جہنم کی آگ کی کیا مجال ہے کہ اس ہاتھوں کو جلائے۔ شرط یہ ہے کہ ہم عمل کے ساتھ حسینی بن جائے، شرط یہ ہے کہ ہم عمل کے ساتھ محب اہل بیت بن جائے۔ میری عزیز بہنیں، اور ایک واقعہ آیت اللہ دستگیر شیرازی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ محمد حسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں مشہد مقدس میں تھا تو 50 سال پہلے کی بات ہے، آج سے تقریباً 50 سال پہلے، شیخ حسن یہ کہتے ہیں جب میں مشہد میں تھا تو میری ملاقات شیخ محمد باقر کے ساتھ ہوئی، اور شیخ محمد باقر جو تھے وہ باعث تھے، وہ مجلسیں پڑھتے تھے۔ شیخ محمد باقر نے مجھ سے کہا کہ میں جب ایران میں تھا مجھے پیرس کے ایرانی تاجروں نے مجلس پڑھنے کے لیے، اشنا پڑھنے کے لیے دعوت دی، اور جب انہوں نے مجھے بلایا، شیخ محمد باقر بیان کرتے ہیں کہ جب میں گیا پیرس میں مجلس پڑھنے کے لیے، جب پہلی مجلس تھی چاند رات کی، میں مجلس پڑھ رہا تھا تو مجلس ختم ہوئی، کہتے ہیں کہ ایک فرانسی جوہری آیا تھا جس کی ظواہرات کی دکان تھی، وہ کہتا ہے چونکہ مجھے فرینچ زبان نہیں آتی تھی، اپنی زبان میں سمجھایا کسی کو کہ اس عالم سے کہیے کہ کیا میرے گھر یہ مجلس پڑھنے کے لیے 10 دن آئے گئے۔ اب یہ محمد باقر کہتے ہیں کہ محمد باقر وائس کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے ایک ہی مجلس پڑھنی تھی تو میں نے بھی قبول کر لیا، میں روز آنا چاہتا تھا اس کے گھر مجلس پڑھنے کے لیے۔ جب عشرہ ختم ہوا میں اس کے گھر مجلس پڑھنے جاتا تھا۔ بہت لمبی داستان ہے، کہتے کہ انہوں نے کہا جب آنا تو عزاداروں کو لے کے آنا، چونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ یہ کہتے کہ چونکہ میں اردو میں مجلس پڑھتا تھا، یہ فرینچ زبان جاننے والا ہوتا تھا، یہ میری مجلس کو سمجھنا نہیں تھا، لیکن جب مسائل پڑھے جاتے تھے تو یہ بھی رونے لگتا تھا۔ پردے کے پیچھے اس کی زوجہ بھی ہوتی تھی۔ 10 مجلسوں کا عشرہ ختم ہو گیا۔ جب عشرہ ختم ہوا، شیخ محمد باقر وائس کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا۔ میں نے کہا مجھے تحفہ نہیں چاہیے، بس مجھے بتائیے۔ جو بیچ میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، جو ترجمہ کر رہا تھا، نہ میں اس کی زبان جانتا تھا نہ میں کوئی میری زبان جانتا تھا۔ میں نے پوچھا بتائیے آپ عیسائی ہے لیکن مجلس کیوں کرتے اپنے گھر میں؟ یہ عشرہ آپ نے کیوں کیا جبکہ آپ تو
तो मौला हुसैन को मारने वाले नहीं लगते, आप मुसलमान भी नहीं है। कहा मुसलमान नहीं है, लेकिन हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में है। कैसे हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आई? कहा मेरा काम सवाहिरात का है, मैं एक ऐसी दुकान रखता हूँ कि हर साल के बाद मैं जेवरात को तब्दील करने के लिए जाता हूँ। एक दिन जब मैं जेवरात से भरी हुई पूरी बैग मेरे हाथ में थी, थैली मेरे हाथ में थी, मैं सड़क से गुजर रहा था कि एक चोर आया, मेरे हाथ से पूरी वो बैग छीन के लेके चला गया। मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया इसमें था, जेवरात थे, पैसे थे, मेरी टिकट थी, तमाम चीजें उसी बैग में थी, उसी थैली में थी। जब वो लेके चला गया तो मेरे सीने में सांसें रुक गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं पेरिस वापस भी नहीं जा सकता, इतने भी पैसे नहीं थे, और जाऊं तो कैसे जाऊं? पूरी जिंदगी का सरमाया लुट गया। कहता है कि ये वो वक्त था जब सड़क पे इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा था। मैं तो हुसैन को नहीं जानता था, न मैं हुसैन की मारिफत रखता था। मैंने देखा एक घोड़ा है जिसको शबी बनाया गया था। मैं नहीं जानता ये घोड़ा कौन है, मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जबान आती थी। मैंने वहां पे खड़े हुए मातमदारों से पूछा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा ये हुसैन का घोड़ा है जिसकी हमने शबी बनाई है। करबला में आका हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ये जौहरी कहता है मेरे दिल में एक बात आई, हुसैन कोई भी हो, अल्लाह का कोई नुमाइंदा है, अल्लाह के नजदीक हुसैन का कुछ मकाम है। मैं घोड़े के पास गया, घोड़े के कान में अपना मुंह ले जाके कहा ऐ हुसैन के घोड़े, तेरा हुसैन हक है। अपने मौला से कहते मेरा सामान वापस आ जाए। ये लोग रोते हैं, मातम करते, मैं भी मजलिस करूंगा, मैं भी 10 दिन हुसैन का जिक्र करूंगा, चाहे मैं हुसैन को नहीं पहचानता। बस ये कहता है अभी घोड़े के कान में मैंने ये बात कही ही थी कि चोर दौड़ता हुआ आया, सांसें रुकी हुई थी, मेरे हाथ में वो थैला थमा के चला गया। अभी मैं सोच ही रहा हूँ कि मैंने तो घोड़े के कान में अभी कहा ये इतनी जल्दी। अब मैंने सोचा शायद इससे कुछ माल कम हो गया हो। मैंने अब जो बैग को खोल के, थैले को खोल के देखा, एक जर्रा बराबर कोई भी चीज इसके अंदर कम नहीं थी, पूरी की पूरी तमाम चीजें उसमें मौजूद थी। मेरी अजीज माँ बहने, अज़ादारी सैयद शुहदा, देखिए आका से जो चीजें मंसूब हो जाए, चाहे वो अलम हो, चाहे वो ताजिया हो, चाहे वो मौला की आज़ादारी का फर्श हो, ये तमाम चीजें अल्लाह की बारगाह में इतनी ज्यादा मुस्तजाब दुआ हो जाती है। चाहे अलम पकड़ के दुआ मांगे, ताजिया को पकड़ के दुआ मांगे, चूंकि ये करबला की शबी है, करबला से दूर है, लेकिन मौला हमारे दिल तो इसी करबला में रुके हुए हैं। रोने वाली माए बहने, आज 5 मुहर्रम की तारीख, उस माँ को पुरसा देना है। रोने वाली माए बहने, जिस माँ ने अपने बच्चों की फर्श अज़ा नहीं बिछाई, जिस माँ ने अपने बच्चों का पुरसा नहीं किया, करबला में जो भी शहीद होता था ना, लाशें खेमे में आते थे तो बीवियां पुरसा देती थी, लेकिन ओनो मोहम्मद ऐसे शहीद हुए कि जिसकी फर्श अज़ा नहीं बिछाई गई। ज़ैनब कुबरा ने ओनो मोहम्मद का पुरसा नहीं लिया है। रोने वाली माँ बहने, क्यों पुरसा नहीं लिया? इसलिए कि जब मदीने से चली थी ना बीवी, तो ओनो मोहम्मद को साथ लेके नहीं चली। और मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के पास थे, लेकिन जब एक मंजिल काफिला आगे बढ़ा और इमाम हुसैन से हजरत अब्बास ने कहा मौला, शहजादी के शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा भैया पास मेरा खैमा लगाया जाए। खैमा लगाया गया, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए, इमाम हुसैन से मुलाकात की, कहा मौला मुझे अली की बेटी ज़ैनब से कुछ काम है। इमाम हुसैन ने कहा भैया अब्बास
زینب کی اماری تک عبداللہ کو لے کے جاؤ. جناب زینب کو پتا چلا کہ عبداللہ آئے ہیں. جیسے ہی اماری کے پاس آ کے عبداللہ کی سواری چڑھے نا, اماری کا محل کا پردہ ہٹا. جناب زینب نے کہا عبداللہ لینے کے لیے آئے ہو تو منع نہیں کروں گی, میرے شوہر ہو, خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ چلوں گی, لیکن عبداللہ یہ سمجھ لینا زینب تو آئے گی, جسم آئے گا روح نکل جائے گی. بھائی کے بغیر زینب نچ بھی پائے گی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی کہ اتنی جدائی بھی برداشت نہیں ہے. عصر کے بعد آپ کا کیا ہوگا جب بھائی کا لاشا بے گورو کفن تپتی ہوئی زمین میں پڑا ہوگا؟ ہائے غریب حسین, ہائے مظلوم حسین. عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے شہزادی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو یہ دو بچے آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں. شہزادی عراق کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے, جب راستے میں کوئی تکلیف پڑے, حسین پہ وقت پڑ جائے, ایک کو میری طرف سے ایک بچے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا. اور صدقہ کیسے کرنا چاہیے یہ زینب کبریٰ نے بتایا. عاشور کا دن آیا, ایک کے بعد ایک قربانی مولا کی بارگاہ میں پیش ہونے لگی. جب قاسم کا لاشا آیا نا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے نا, زینب نے بچوں کی طرف دیکھ کے کہا بچوں ابھی تم زندہ ہو, بچوں ابھی تم زندہ ہو. رونے والی ماں رہنے جیسے ہی اونو محمد کی طرف دیکھے جناب زینب نے کہا بچوں ابھی تم زندہ ہو. اونو محمد نے کہا اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں. جب بچوں کو اجازت ملی جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے سر پہ چھوٹے چھوٹے امامے رکھے, کمر پہ تلوار سجائی, اور ایک ماں بچوں کو سجاتی جاتی اور بتاتی جاتی بچوں تم جہاں پر تیار کے پوتے ہو, تم علی کے نواسے ہو, مجھے یقین ہے تمہاری شجاعت کے اوپر. لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ تو بچوں پانی کی طرف نہ دیکھنا, ابھی سکینہ پیاسو ہے, ابھی اصغر پیاسا ہے. اور محمد کہتے اماں ہم وعدہ کرتے ہیں فرات کی طرف نہ جائیں گے. رونے والی بہنیں جیسے ہی بچے مقتل میں پہنچے گھوڑے سے زمین پہ آئے, ماموں ہماری مدد کے لیے آئیے, اماں ہم زخمی ہو گئے. ایک طرف سے عباس چلے, دوسری طرف سے امام حسین چلے. بس رونے والی ماں رہنے جب دونوں ماموں بچوں کے پاس پہنچے نا, اتنے زخمی ہو گئے تھے بچے کہ بڑا بیٹا اس سے پہلے کہ کچھ کلام کرے جسم سے روح نکل گئی. اور محمد نے جو چھوٹا بھائی تھا نا, محمد نے کچھ جان باقی تھی. میرے مولا حسین نے کہا بھیا عباس جلدی کرو, بہن کے پاس بچوں کو لے کے چلتے ہیں تاکہ یہ بچہ آخری مرتبہ ماں سے کچھ بات کرے. جب محمد کو اٹھا کے حضرت عباس خیمے میں پہنچے نا, کہا بہن اونو محمد آئے ہیں. جناب زینب نے کہا بھیا یہ تیرا صدقہ ہے, ہمارے رسول جو صدقہ کرتے اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے. بھیا بچوں کے لاشیں خیمے میں نہ لانا. امام حسین کہتے بہن لاشیں نہیں لایا ہوں, چھوٹے بچے میں کچھ جان باقی ہے, چاہتا ہے تم سے کچھ بات کرے. میں بھی ماں ہوں, آپ بھی ماں ہے, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا زینب کے سینے میں ماں کا دل نہیں تھا. بیوی بچہ تڑپ رہا ہے, زخمی ہے, کچھ بات کرنا چاہتا ہے. شہزادی کہتی نہیں بھیا مجھے کوئی بات نہیں کرنی, میں نے صدقہ کر دیا. بیوی سینے میں ماں کا دل نہیں ہے. جب نہیں شہزادی جواب دے, ماں کا دل تو ہے
जख्मी देखेगी ऐसा न हो आंसू आ जाए। दिल में पत्थर रखा है शहजादी के रोई नहीं है। भैया के सामने आंसू आ जाए, हुसैन शर्मिंदा हो जाए। मेरी बहन की आंख में आंसू। जनाबे ज़ैनब कहती भैया मुझे कोई बात नहीं करनी। इमाम हुसैन ने कहा बहन मेरे हक का वास्ता बच्चे से कुछ बात कर, ये बच्चा कुछ बताना चाहता है। जब इमाम ने हक का वास्ता दिया, जनाबे ज़ैनब करीब गई, बच्चे के सर को अपनी गोद में लिया है। फातिमी मामला को मेरा सलाम। आज कन्ना रोएगी बीवी मदीने में बच्चे को होने इतना जख्मी था बच्चा, बड़ी मुश्किल से लग हिल रहे थे। बीवी ने अपना कान करीब किया, बताओ मोहम्मद क्या बताना चाहते हो? कहता है अम्मा हमें दूध बख्श दिया, अम्मा हमें दूध बख्श दिया, हम फराद की तरफ नहीं गए। सलाम उस माँ के सर के ऊपर जो करबला में न रोई। मोहम्मद के सर बुलंद हुए, ज़ैनब नहीं रोई। जब लुटा हुआ असबाब वापस आया, दो कटे हुए सर थे जिसका उठाने वाला कोई नहीं। शाम की औरतों ने कहा बीवियों क्या इस दो बच्चों की माँ मर गई? रोने वाली माँ बहन आज हाथों को जोड़ के कहे बीवी ज़ैनब की कुबरा तुम आए थे और मोहम्मद पर रोने के लिए। बीवी हम आए हैं और मोहम्मद के मसाइब सुनने के लिए। बीवी आप नहीं रोई और मोहम्मद पे, लेकिन एक माँ की ममता तब एक माँ सब्र कर सकती थी। अजीजों करबला में न रोई, कूफे में न रोई, शाम में न रोई, लेकिन जब लुटा हुआ काफिला मदीने वापस आया तो माँ की ममता बेचैन हो गई। रोने वाली माँ बस मसाइब के चंद जुमले, खुदा किसी गम में न रुलाए। रोते जाइए, दुआएं करते जाइए। अल्लाहुम्मा ज़ुक़ना बिद्दुनिया ज़ियारतल हुसैन व बिल आखिरति शफ़ाअतल हुसैन। मामूद दुनिया में बार बार मौला हुसैन की ज़ियारत, आखिरत में मौला हुसैन की शफ़ाअत। रोने वाली माँ बहने मदीने में आई तो बीवी ने कैसे अपने बच्चों को याद किया। खाली हुजरों को देखा, खाली बिस्तर को देखा, दो छोटे छोटे मुसल्ले देखे, बेसाख्ता माँ के हाथ सीधे बढ़ा गए। रोते हुए कहा मोहम्मद माँ को माफ कर देना। ना माँ करबला में रोई, ना माँ कूफे में रोई, ना शाम में रोई। बच्चों तुम्हारी याद माँ को बेचैन कर देती है। मोहम्मद और आले मोहम्मद की सत्य में करबला के तमाम मसाले का इंतकाम देने, खुसूसन टूटी हुई जन्नतुल बकी को मकबरे में तब्दील करने, अपनी आखिरी हुज्जत के सबूर में ताजील फरमा। रोने वाली माँ बहने
ایک ماں کا دل جب بچوں کی محبت میں بے چین ہو جاتا ہے. رونے والی مائیں بہنیں بس ام المسائل زینب کبریٰ کے بچوں کا ماتم ہے. بس چند جملے مسائل کے آنکھ میں آنسو ہے. اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا. پروردگارا ہمارے بچے مجاہدہ امام زوانہ بنے. رونے والی ماں بہنیں بس مسائل کے چند جملے. لٹا ہوا قافلہ جب مدینے واپس آیا کوئی بھی بیوی اپنے گھر جانے کو تیار نہ تھی. اجڑے ہوئے گھر تھے. لیلا تھی تو اکبر نہ تھے. پروان تھی تو قاسم نہ تھے. رباب تھی تو اصغر نہ تھے. زینب تھی تو اولو محمد نہ تھے. کوئی بیوی اپنے گھر جانے کو تیار نہیں ہے. سب بیویاں مولا سجاد کے کرتے. چند دن گزر گئے. جناب عبداللہ کے گھر جب جناب زینب جانے لگی. جب بھی بیوی عبداللہ کے گھر واپس جاتی تھی نا شان یہ ہوتی تھی کہ حضرت عباس شہزادی کو گھر چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. گھر سے نکلی تو زینب کی آنکھ میں آنسو آئے. کہاں ہے میرا غازی جو مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آتا تھا. کو قصہ آگے بڑی. شہزادی اجازت ہے تو میں آپ کو گھر پر چھوڑ دوں. جناب قصہ کہتی ہے آنکھیں اشک بہار تھی. شہزادی کا بازو اٹھانا. میں نے اس بیوی کو گھر کے دروازے تک پہنچایا. میں نے کہا بیوی چلیے گھر تک پہنچا دو. شہزادی زینب گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی. جناب قصہ کہتی ہے شہزادی کے اکبر کا کلیجہ یاد آ گیا. اما فضا اکبر کا کلیجہ میں بھولی بھی کرتی جو آج یاد آ جائے. لیکن ابھی اکبر کے کلیجے کو یاد کر کے میں نہیں رو رہی ہوں. جناب فضا نے پوچھا شہزادی کیا اصغر کا گلا یاد آیا؟ اصغر کا گلا کبھی میں بھولی نہیں کہاں تھی. کیا بھائی حسین یاد آیا؟ کہاں بھیا حسین کو میں بھولی ہی کب تھی جو بھائی حسین کو یاد کر کے رو. اچھا شہزادی یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب زینب نے جواب دیا اماں فضا قدم نہیں اٹھتے ہیں. خالی حجروں میں کیسے چلی جاؤں. میرے محمد مجھے یاد آ رہے ہیں. میرے محمد کی یاد مجھے کیسے خالی حجروں میں چلی جاؤں. اماں فضا یہ مگر نوش نہ کروائی. ہائے میرے زینب کبریٰ کی مصیبتوں کا تجھے واسطہ. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما. پروردگارا جب امام کا ظہور اور امام کی خدمت اور نصرت میں نصیب فرما. محمد اور آل محمد کے صدقے میں پروردگارا تمام مظلومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.